وأتم برهانه وأعظم شانه ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد، اور سید الرسل ختم الرسل مولائے کل عالم کل خبیر کل وارث کل شہید کل سلطان کل معلم کل رازدار رب العالم شب اسرا کے دولہ کل کائنات کے ملجا و مأویٰ شافی روز جزا نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 جمعۃ المبارک کے خطبات میں عبادت کے موضوع پر، اس کی فضیلت، اہمیت، ضرورت، اس کے معنی مفہوم کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی۔ آج اس گفتگو کا چوتھا حصہ اس چوتھے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل عبادت کی اہمیت، فضیلت، ضرورت اور معنی مفہوم کو بیان کیا گیا۔ آج عبادت کے حوالے سے کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا مقصود ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں جو عبادت میں شامل نہیں، لیکن ان کو عبادت کا نام دے کر امت مسلمہ پر شرک کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے سمجھنا ہے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، عبادت کس چیز کا نام ہے، کون سے امور عبادت میں داخل ہیں، کون سی چیزیں عبادت میں داخل ہیں اور کون سی چیزیں عبادت میں داخل نہیں۔ تو عبادت کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت دنیا میں کوئی بھی شخص جتنا مرضی اونچا رتبہ، فضیلت، بزرگی، عظمت، بلندی حاصل کر لے، وہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کائنات کی معزز ترین ہستی، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کائنات، مفخر موجودات، خاتم الانبیاء، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پوری مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، اتنا اونچا درجہ حاصل کرنے کے باوجود ان کی عبادت نہیں کی۔ عبادت کا عمل صرف خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پہلی بات آج کی پورے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ، اس کے علاوہ عبادت کسی اور کے لیے روا نہیں، جائز نہیں۔ کوئی جتنا مرضی اونچا درجہ، بلندی، عزت، عظمت حاصل کر لے، شرافت حاصل کر لے، عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ عبادت کا استحقاق صرف اللہ کے لیے، عبادت کا استحقاق صرف اللہ کے لیے، عبادت کا مستحق صرف اللہ۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی، اب اس سے اگلی بات یہ سمجھنا کہ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں۔ عبادت انتہا درجے کی تعظیم کا نام ہے۔ عبادت انتہا درجے کی تعظیم، رسپیکٹ، احترام کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کا جو رسپیکٹ کرنی ہے، اللہ کی جو عزت کرنی ہے، وہ صرف اور صرف عبادت کی شکل میں ممکن ہے۔ اللہ کی جو رسپیکٹ کی جائے گی، وہ عزت کی جائے گی،
احترام ادب وہ صرف عبادت کی شکل میں بنا، اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں۔ تو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ عبادت انتہا درجے کی تعظیم کا نام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر تعظیم عبادت ہے۔ ہر تعظیم عبادت نہیں ہے، ہر عبادت تعظیم پر مشتمل ہے۔ اگر یہ جملہ آپ سمجھ جائیں گے تو پوری گفتگو سمجھ آ جائے گی۔ ہر تعظیم عبادت نہیں ہے، لیکن ہر عبادت تعظیم میں شامل ہے۔ ہر عبادت تعظیم پر مشتمل ہے، رسپیکٹ پر، ادب پر، احترام پر مشتمل ہے۔ عبادت نام ہی تعظیم کا ہے، عبادت نام ہی احترام کا ہے، عبادت نام ہی رسپیکٹ کا ہے، لیکن ہر رسپیکٹ، ہر عزت، ہر ادب، ہر احترام جو ہے وہ عبادت میں شامل نہیں۔ مثلا والدین کا ادب و احترام جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ادب و احترام ہے، یہ بھی رسپیکٹ ہے، یہ بھی تعظیم ہے۔ مسجد کا آپ ادب و احترام کرتے ہیں، مسجد کی تعظیم کرتے ہیں، یہ بھی ایک تعظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ اپنے اساتذہ کرام کی، اپنے ٹیچرز کی جو ہے رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، یہ بھی ادب و احترام ہے، یہ تعظیم ہے۔ اور مقدس بابرکت جگہوں کی تعظیم کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعظیم کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، مدینہ منورہ کی تعظیم کرتے ہیں، ان سارے مقدس مقامات کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی تعظیمیں ہیں، یہ مختلف قسم کی تعظیمیں ہیں۔ تو تعظیم عبادت کب بنتی ہے؟ تعظیم، کسی کی تعظیم کرنا، وہ عبادت کی والی جو تعظیم ہے وہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، تعظیم عبادت تب بنتی ہے کہ جب ہم کسی کی تعظیم خدا سمجھ کے کریں، اور یہ صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ خدا سمجھ کے، اللہ سمجھ کے، رب سمجھ کے جو تعظیم کی جاتی ہے یہ صرف اللہ کی جاتی ہے اور کسی کی نہیں۔ اگر کوئی کسی اور کو خدا سمجھ کے، رب سمجھ کے، معبود سمجھ کے تعظیم کرتا ہے تو وہ شرک قرار پائے گا۔ کیوں شرک قرار پائے گی؟ کیونکہ یہ تعظیم صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ عبادت سمجھ کر، عبادت کی نیت سے، خدا سمجھ کر، رب سمجھ کر، معبود حقیقی سمجھ کر، خالق مالک سمجھ کر کسی کی تعظیم کرنا روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ جب یہ بات، یہ نقطہ میں سمجھ آ گیا کہ اللہ کے لیے جو تعظیم کی جاتی ہے وہ اس کو رب سمجھ کر کی جاتی ہے، عبادت کی نیت سے کی جاتی ہے۔ باقی جتنی چیزوں کی تعظیم کی جاتی ہے وہ عبادت کی نیت سے نہیں کی جاتی، خدا سمجھ کے تعظیم نہیں کی جاتی۔ آپ مسجد کی تعظیم کرتے ہیں، ادب و احترام، جوتے باہر اتار کے آئے، کیا مسجد کو خدا سمجھ کے اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بولیں نہیں۔ قرآن مجید کی آپ تعظیم کرتے ہیں، کیا قرآن مجید کو خدا سمجھ کے اس کی تعظیم کرتے ہیں؟ عبادت کی نیت سے نہیں، اللہ کا کلام سمجھ کر۔ مسجد کو اللہ کا گھر، عبادت کی جگہ۔ خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، کیا خانہ کعبہ کو خدا سمجھ کے کرتے ہیں؟ معبود حقیقی سمجھ کے نہیں، بیت اللہ، خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، یہ سمجھ کے تعظیم کرتے ہیں۔ صفا مروہ کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو سمجھ لو اس کا دل صاف ہے۔ دل کے صاف ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ رب کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ دل کے صاف ہونے کی نشانی یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ تقوی قلوب میں سے یہ بات ہے کہ بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ تو اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ پتھر ہے، پہاڑ ہے، اللہ کی نشانی کیسے بنے؟ سوال، اللہ کی وہ نشانی کیسے بن گئے؟ وہ قابل عزت، قابل ادب، قابل احترام، ریسپیکٹیبل کیسے بن گئے؟ آپ سب جانتے ہیں، اس تاریخ کو جانتے ہیں کہ وہ پتھر تھے، پہاڑ تھے،
اللہ کی نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے قدم لگے تو وہ اللہ کی نشانی بن گئے. ان کے قدم لگے بولیں تو اللہ کی نشانی بن گئے. ان کا احترام کا حکم آ گیا قرآن میں، ان کا احترام کا حکم آ گیا. اب وہ احترام شرک تو نہ ہوا. کیوں شرک نہ ہوا؟ کہ ان پہاڑیوں کی جو تعظیم، ایک تو اللہ کا حکم، اور دوسرا کوئی بھی ان پہاڑیوں کی تعظیم خدا سمجھ کے نہیں کرتا، خدا سمجھ کے نہیں کرتا. بس یہ ایک نسبت شامل ہے. اللہ کو وہ ادا پسند آئی کہ اللہ کی نیک بندی جب پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی، کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں. ہاں جی، تو پانی کی تلاش میں وہ دوڑنا جو تھا، صفا اور مروہ پہ چڑھنا، یہ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اپنی نیک بندی کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نیک بندی کی ادا کو قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ کر دیا. اور اسے محفوظ کر دیا کہ قیامت تک کے لیے ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب آئے میرے گھر کی زیارت کرے تو اس کے ساتھ ساتھ صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی کرے اور میری اس نیک بندی کی یاد کو تازہ کرے. اس کی رسپیکٹ، تعظیم کا حکم دیا گیا. اور اس تعظیم کو کہا گیا کہ دل، یہ اس کی تعظیم وہی کرے گا جس کا دل صاف ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، ستھرا ہوگا. قربانی کا جانور ہے، جب پہلے عام جانور ہے، اس کوئی اہمیت نہیں اس حوالے سے کہ ہم اس کا ادب کریں، احترام کریں، رسپیکٹ کریں. لیکن جب ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نیت کی کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، تو قرآن نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ جب اس جانور کو ہم نے یہ نیت کی، ارادہ کیا کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے اسے، ہاں جی، اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، تو قرآن کہتا ہے اب اس جانور کو عام جانور نہ سمجھو، وہ جانور اللہ کی نشانی بن چکا، وہ جانور اللہ کی نشانی بن چکا ہے. اس جانور کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ دل صاف، جو دل صاف والا ہے، جو صاف دل والا ہے، وہی میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے. یہ دل کی صفائی کا اور دل کے تقوی کا کی علامت ہے. تو گویا اس جانور کی تعظیم، اب مجھے بتائیں کیا جانور کی تعظیم، قربانی کے جانور کی تعظیم شرک قرار پائے گی؟ بولے نہیں. کیوں نہیں قرار پائے گی؟ کیوں کہ اس جانور کی جو تعظیم کی جا رہی ہے وہ خدا سمجھ کے نہیں، خدا سمجھ کے تعظیم، خدا سمجھ کے عبادت، احترام نہیں کیا جا رہا. اب یہاں یہ دو مثالیں جو قرآن کی دی، ایک وہ صفا مروہ کی مثال، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ صفا مروہ قابل احترام کیسے بنی، وہ پہاڑیاں اللہ کی نیک بندی کے. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کیا اب اللہ کی نیک بندی کے وہاں قدم لگے ہوئے؟ وہ تو لگے تھے اور لگ کے جدا ہو گئے، لگ کر اب وہ قدم نہیں لگے. اب وہاں پر وہ قدم مسلسل لگے ہوئے نہیں، قدم لگے اور جدا ہو گئے. تو گویا اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں اللہ کی نیک بندی کے قدم لگے، لگ کے جدا ہو گئے اور لگے صرف قدم، تو وہ اللہ کی نشانی بن گیا. تو جہاں اللہ کے کسی پیارے محبوب مقبول بندی کے یا بندے کے صرف قدم نہیں، پورا جسم لگا ہو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم زمین کے ساتھ مس ہو، اٹیچ ہو، پڑا ہوا ہو اور جدا بھی نہ ہو، بس لگا ہو مسلسل، تو کیا وہ جگہ اللہ کی نشانی نہیں ہوگی؟ بولیں، جہاں قدم لگے، لگ کر جدا ہوئے، وہ جگہ اللہ کی نشانی بن گئی، عزت، ادب اور احترام کے لائق بن گئی. اور اس ادب اور احترام کو تقوی کی علامت قرار دیا گیا، دل کی صفائی کی علامت قرار دیا گیا. اور جہاں اللہ کے ولی کے، اللہ کے محبوب کے، اللہ کے پیارے کے، اللہ کے مقرب اور مقبول بندے کے پورا جسم جسد اقدس لگا ہو، تو کیا وہ جگہ اللہ کی نشانی نہیں ہوگا؟ بولیں یقیناً ہوگا. جو جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جانے لگا ہے، قربان ہونے لگا ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے. تو وہ بندہ جس نے ساری زندگی اپنی سانسیں، اپنی بصارت، اپنی گفتار، قوت گویائی، قوت سماعت، اپنا بولنا، اٹھنا، سونا، بیٹھنا، سارا کچھ اللہ کے لیے کر دیا، کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں؟ جو جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جانے لگا، قربان کیے جانے لگا، وہ اللہ کی نشانی بن گیا. اور وہ انسان جس نے اپنا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا
دیکھنا، بولنا، سننا، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے وقف